بسم الله الرحمن الرحيم. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يعدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ الغوث الفتن الذی لیس علی صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته والنشر الریاح برحمته واتدى بالصخور میدان ارضه الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التحامی معلن الحق بالحق ابو القاسم محمد. والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وعلومہم وجلالتہم وعطشہم اجمعین. اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین یا رب العالمین. من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة. صلوات پڑھ دے محمد والے. حضرات، رسول اکرم کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث جس میں آپ مسلسل آج چھٹا دن ہے فضائل و مناقب محمد و آل محمد علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں. اور اس حدیث میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہے. تو اب اگر جس کو ہدایت چاہیے ہے تو اس کو در حسین پہ آ جانا چاہیے، جس کو نجات چاہیے وہ در حسین پہ آ جائے، کیونکہ یہاں نجات صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ملائکہ کے لیے بھی ہے. آپ کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو رسول اکرم آئے اور اس کے بعد دروازے پہ آ کر صدا دی کہ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو. اندر سے خادمہ کی آواز ہے کہ ابھی بچے کو نہلایا نہیں ہے. رسول اللہ کو غیظ آ گیا کہ تو اسے کیا پاک کرے گی، تو اسے کیا نہلائے گی کہ جو پاک و پاکیزہ پیدا ہوا ہو. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس خادمہ کو معرفت حسین نہیں تھی. لا کے دو میری گود میں، اور گود میں لا کے دے دیا. رسول اللہ نے بوسے لیے اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا. حسین کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور اس کے بعد اس کی خبر دینا شروع کی. وہ سب مصائب کی منازل ہیں تو اس سے گریز کرتے ہوئے حسین کی ولادت ہو، گہوارے میں ہیں، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور اس کے بعد رسول خدا کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رہے.
رسول اکرم بہت خوش ہیں، کیونکہ حسین کو دل و جان سے چاہتے تھے، اور پہلے سے ان کو معلوم تھا کہ میرا یہ نواسا دین کو بچائے گا۔ ایک لمحہ بھی یہ فروغ گزاشت نہیں کرتے تھے حسین کی یاد سے۔ اب جب حسین کی ولادت ہو گئی تو چاہنے والے آ رہے تھے، رشتہ دار آتے ہیں، وہ آئے، قرابت دار آئے، تو یہی نہیں کہ صرف اہل زمین در رسول پہ آئے مبارکباد پیش کرنے، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی آئے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر در سیدہ پر تہنیت و تبریک پیش کرو۔ ملائکہ جوق در جوق آسمانوں سے آ رہے ہیں، 7ویں طبقے کے بھی تھے، 6ٹھے طبقے کے بھی تھے، 5ویں طبقے کے بھی، 4تھے، تیسرے، دوسرے اور پہلے طبقے، سارے آسمانوں سے فرشتے آئے، کیونکہ ہر آسمان پہ فرشتے ہیں اور ہر ایک کی ڈیوٹی اللہ نے باقی رکھی ہے۔ اور سب آ کر در سیدہ پر آقا حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر ایک چیز آپ کی خدمت میں، ایک نقطے کی طرف توجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ فرشتے آسمانوں پر، یعنی آسمان کے طبقات پر کیا کر رہے ہیں؟ از روح قرآن خداوند عالم سورہ الذاریات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اجنہ اور انسانوں کو خلق نہیں کیا ہے مگر وہ کہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خدا نے کہا کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا ہے مگر اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کے ذیل میں آپ کا جواب ہوگا، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو بالکل صحیح چیز ہے، بھئی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نباتات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جمادات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حیوانات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، فرشتگان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ انسان ہزاروں سال تک، ہزاروں سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جناب آدم آئے، اللہ کی عبادت کی، جناب نوح آئے، 900 سال تک رہے، اللہ کی عبادت کی، جناب ابراہیم آئے، جناب موسیٰ آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، سب نے اللہ کی عبادت کی۔ لیکن ایک غور طلب بات یہ ہے کہ عبادت تو سب کر رہے ہیں، جناب آدم نے ایک عرصے دراز تک اللہ کی عبادت کی، لیکن زین العابدین کا خطاب نہیں ملا۔ جناب نوح نے 900 سال تک ان کی اللہ نے عمر دی تھی، بعض روایتوں میں 950 سال بھی ملتا ہے، 950 سال۔ ہم کہتے ہیں 900 سال بھی مان لیے تو بہت ہو گیا۔ ہم لوگوں کا پہلے ریشیو کا بھی 100 سال تھا، اب 50، 55، 60، 65، بس 70 کے اندر اندر ہے، وہ بھی اگر کورونا سے بچ گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہ محفوظ رکھے ان وباؤں سے، کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ہمارے جج کی مجلسوں میں جانا تو وہاں زور زور سے سانس لینا۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ وہ ماسک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ ماسک تو صرف اس لیے لگانا چاہیے کہ کہیں باہر جرمانہ نہ لگ جائے، 100 روپے، 200، 500 خامخواہ کیوں دیجیے؟ جب تنخواہ ملی ہے تو ماسک میں جرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ جرمانہ بھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس جرمانے سے بچنے کے لیے لگانا چاہیے۔ آپ کہیں ارے نہیں یہ تو پروٹیکشن کے لیے ہے، اپنے کو بچانے کے لیے ہے، اور یہی نہیں اپنے کو بچانے کے لیے دوسروں کو بھی بچانے کے لیے، کہ اگر اپنے کھانسی ہے دوسروں کے نہ لگے، اس لیے وہ جو ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے تو اس میں یہ بتایا ہے کہ جو ماسک کا ایک سوراخ ہوتا ہے بالکل وہیں سے، جو ہم لوگ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، سوکشم درشی سے دیکھ سکتے ہیں، تو اس ایک سوراخ جس سے ہم سانس لے رہے ہیں، اس کا جو ایک سوراخ ہے بالکل وہیں سے، جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس سے بھی 3 گنا چھوٹا ہے یہ
کورونا وائرس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماسک سے وہ رک نہیں سکتا، بس اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے دوسروں کو بچایا جا سکے۔ تو ماسک اس لیے پہنیے کہ جرمانہ نہ بننا پڑے، ورنہ اسے لگانے نہ لگانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ چاہے باہر لگائیں، بہت سے لوگ مجلسوں میں لگائے رہتے ہیں، یہاں الحمدللہ کوئی نہیں لگائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ اور نہ لگانے کی بھی وجہ ہے، کیونکہ ہمیں 12 امام پہ یقین ہے، 14 معصومین پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے جد کی مجلس میں جاؤ تو زور زور سے پوری سانس لیا کرو۔ تو کسی چاہنے والے نے پوچھا سانس لینے سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے اندرونی اور جلدی امراض دور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ ذکر امام حسین علیہ السلام سے اور شفا سے کیا رابطہ ہے؟ کہا کیا تم نے میرے جد کی حدیث کو سنا نہیں؟ ذکر ہونا شفا ہونا، ہم اہل بیت کا تذکرہ ہی شفا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ اس کے علاوہ مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا کہ کہیں بھی تمہیں کوئی بھی مرض لاحق ہو، ہم کو یاد کرو، ہمارا ذکر کرو، اس کے بعد پانی کے اوپر کچھ دعائیں بتائیے، پڑھ کے دم کر دو، وہ بچوں کو پلا دو، خود بھی پیو، گھر میں سب کو پلا دو، انشاءاللہ محفوظ رہو گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا فرشتوں کے لیے کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ ان کی عبادت کا انداز کیا ہے؟ ہم سے مختلف ہے۔ اللہ نے جو عبادت کا انداز رکھا ہے وہ یوں رکھا ہے کہ کچھ گروہ کو اللہ نے عبادت کے لیے کچھ الفاظ معین کر دیے، وہ انہی کا ورد کرتے رہے، اور وہ ہے پرندگان۔ ایک لفظ دے دیا، اس لیے گھروں میں کبوتر پالنا چاہیے۔ کسی نے چھٹے امامی سے سوال کیا کہ کبوتر کون سی بولی بولتے، کیا کہتے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ اپنے گھر میں کبوتر ضرور پالو، کیونکہ وہ ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ عبادت کا پہلا انداز صرف الفاظ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہو، اس کو دہراتے رہو۔ تو چنانچہ پرندگان الفاظ دہراتے ہیں، اور بعض لوگ گھوم گھوم کے گھڑی دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بتا دیں کہ مجلس کئے بجے شروع ہوئی ہے۔ 9:10 15 منٹ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے نہ ہوا تو 9 بجے شروع ہو جاتے۔ اور انشاءاللہ کوشش کریں کل سے اگر آپ لوگ جلدی آ جائیں تو 9 بجے ہم بیٹھ جائیں، 8:45 بجے نہا شروع ہو جائے، تاکہ دوسری مجالس متاثر نہ ہو اور آپ لوگ وقت سے پہنچیں۔ گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، بس میں خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں باقی بات انشاءاللہ بعد میں کل کی مجلس سے پیش کروں گا۔ عبادت کس کی کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ کو۔ فرشتوں کی عبادت کا کیا انداز ہے؟ ان کو اللہ نے کچھ جز عطا کیے ہیں، کچھ رکن عطا کیے ہیں، اور کہا کہ تمہیں یہی کرنا ہے۔ تو جس کو حالت قیام کا حکم ہے وہ ہمیشہ حالت قیام میں رہے گا، جس کو رکوع کا حکم دیا ہے وہ فرشتہ رکوع میں رہے گا، جس کو سجدے کا حکم دیا وہ ہمیشہ حالت سجدہ میں رہے گا، جس کو قنوت کا حکم دیا وہ ہمیشہ قنوت میں رہے گا، اور جس کو تشہد کا حکم دیا وہ ہمیشہ تشہد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہے گا۔ یہ سارے فرشتے ایسے عبادت کرتے ہیں، جس کو جس رکن کا حکم ہے وہ اسی رکن میں رہتا ہے۔ تو جب امام حسین کی ولادت ہوئی اور اللہ نے حکم دیا کہ در سیدہ پہ جاؤ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، شہزادی کا نام آئے تو واقعاً
ایک زوردار صلوات پڑھنا چاہیے، بآواز بلند صلوات پڑھنا چاہیے۔ شہرت لکھنوی اسی لکھنؤ کے منجھے ہوئے شاعر، بہت بڑے شاعر تھے، وہ جب بھی یہ نام زبان پہ آتا تھا تو مومن کی کیفیت کیا ہونا چاہیے اس کو انہوں نے 2 مصروں میں نظم کیا تھا، اور وہ میں 2 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ احتیاطاً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے، احتیاطاً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے جب بھی آ جائے زباں پر فاطمہ زہرا کا نام۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ کیا خلوص کے ساتھ شعر فرماتے تھے، کہتے تھے اللہ اکبر۔ تو فرشتے عبادت کر رہے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوا سب عبادت چھوڑ کے زمین پر آئے، زمین پہ آنا ہی بتا رہا ہے کہ ان کی عبادت ترک ہوئی۔ میں کہوں گا یہ فرشتوں اللہ نے حکم دیا تھا تو اس سے کہے تھے ہم تمہاری عبادت کر رہے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سے کہے تھے تیری عبادت کریں، غیر اللہ کی نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن فرشتے جواب دیں گے نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے، موقع اور محل اور حالات اقتصاد کے ساتھ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے۔ جب اللہ کہے گا عبادت کرو تو ہم عبادت کریں گے، جب امام معصوم کی ولادت ہوگی تو اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے تہنیت پیش کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو کسی کا پہلے ہو چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ فرشتے چلے، راستے میں ان کو ملا ایک اور فرشتہ جس نے حکم الہی ماننے میں دیری کی تھی، 1 لمحے کی دیری، 4تھے آسمان پہ اس کو سزا دی گئی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ فرشتے زمین پہ جا رہے تو پکار کے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی، تم لوگ زمین پہ جا رہے ہو؟ کہا قیامت نہیں آئی ہے، کہا آج اللہ نے جناب سیدہ کو ایک فرزند عطا کیا، اس نے حکم دیا کہ جا کے تہنیت پیش کرو۔ بڑا سمجھدار تھا وہ فرشتہ جس کا نام فطرت تھا، آپ جانتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہم کو بھی لے چلو۔ اس نے ایسا کیوں کہا کہ ہم کو لے چلو؟ یہ گناہ گار فرشتہ ہے، ترک والا ہوا تھا۔ اب ذرا فطرت کے اور پاس آئیے، اس سے پوچھئے تمہاری دلی خواہش کیا ہے؟ وہ بھی یہ کہے گا بھائی جنت سے نکالیں گے تو جنت میں جانا، جنت میں واپس جانے کی ہماری منشا ہے، دل چاہتا ہے اور میرا جو ترک اولا معاف کر دیا جائے۔ بڑا سمجھدار تھا فطرت، اس نے دیکھا کہ ہمیں ترک اولا بھی بخشوانا ہے اور جنت بھی چاہیے، تو اس لیے در حسین پہ آ گیا۔ در حسین پہ آ کے ہم کو سبق دے گیا کہ اگر تم میں کوئی گناہ گار ہو اور اس کے دل میں خواہش ہو کہ جنت میں جائے تو اس کو در حسین پہ آ جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزوں، دوسروں کو حیات بانٹنے والا، اسلام کی خاطر ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر کربلا آ گئے حسین۔ عزیزوں آج 6 محرم ہے، آج آپ کو جناب لیلہ کو ان کے لال علی اکبر کا پرسہ دینا ہے۔ جس دن علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی حسین بہت خوش تھے، کیوں؟ کیونکہ ہم شبیہ پیغمبر پیدا ہوا تھا۔ حسین نانا کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ جیسے ہی علی اکبر کو دیکھا کہ ہم شبیہ پیغمبر ہے، بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد جو بھی آتا تھا اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا رہے تھے، کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے تھے۔ عزیزوں دن بھر چاہنے والے آتے رہے، حسین سب کو تحفے بانٹتے رہے۔ جب سورج غروب ہوا تو بعد مغربین ایک مرتبہ خواتین کا سلسلہ چلا، اور اس کے بعد سب سے پہلے آنے والی خاتون حسین کی چاہنے والی بہن زینب تھی۔ جیسے ہی در دولت پہ آئی ایک مرتبہ آقا حسین نے تحفہ اٹھایا، بہن کی خدمت میں پیش کیا،
کہا بھیا یہ کیا ہے؟ کہا آج ہم شبیہ پیغمبر پیدا ہوا ہے، صبح سے جو بھی آ رہا ہے ہم سب کو تحفے بانٹ رہے ہیں، اے بہن یہ تمہارا تحفہ ہے، تم قبول کرو۔ شہزادی زینب نے تحفے کے اوپر نگاہ ڈالی، پھر حسین کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، پھر فرمایا اے بھیا، اے میرے ماں جائے، آج میں تحفہ لینے تم سے نہیں آئی ہوں، آج میں بھابھی لیلا سے تحفہ لینے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی، بہن بھائی اس حجرے میں پہنچے جس میں جناب لیلا جناب علی اکبر کو لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی شہزادی کو آتا ہوا دیکھا، بی بی لیلا نے جناب علی اکبر کو لٹایا، تعظیم کے لیے کھڑی ہوئی اور اس کے بعد بٹھایا، کچھ دیر باتیں ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فرمایا کہ بھائی مجھے تحفہ دینے آ رہے تھے، آپ کو معلوم ہے میں نے ان کو کیا کہا؟ کہا کیا فرمایا؟ کہا میں نے ان سے کہا کہ آج میں اپنی بھابھی سے تحفہ لوں گی، آج جناب لیلا سے تحفہ لوں گی، میں آپ سے تحفہ لینے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا آپ علی کی بیٹی ہیں، حکم کیجئے، آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی جائے گی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، اے لیلا، ارے تحفے میں علی اکبر کو لینے آئی ہوں، اس کی پرورش میں کروں گی۔ بی بی لیلا نے ایک مرتبہ قنداق علی اکبر اٹھایا، علی اکبر کو زینب کے حوالے کر دیا، کہا یہ آپ کا غلام ہے۔ بی بی زینب نے کلیجے سے لگایا، کہا اچھا میں چلتی ہوں۔ ایک مرتبہ دروازے کے پاس آئیں اور پلٹ کر ایک جملہ کہہ کے گئیں۔ ہاں عزیزوں، وہ جملہ کیا تھا؟ کہ اے لیلا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے بچے کو ہمیشہ کے لیے زینب لے رہی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں لے رہی ہوں، میں علی اکبر کی پرورش کروں گی، جب علی اکبر پروان چڑھیں گے تو ان کا بیاہ کروں گی اور بہو سمیت علی اکبر کو واپس کر دوں گی۔ ارے مومنو، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا زینب کی آرزو پوری ہو گئی؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علی اکبر کا ماتم ہے، کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ عزیزوں، اللہ زینب کے ارمان کو پورا کرے، یہی لیلا کی دعا ہوگی۔ عزیزوں، علی اکبر کی پرورش شروع ہو گئی، بھتیجے کی پرورش کرنے لگی، یہاں تک کہ علی اکبر کی جوانی کا دور شروع ہوا، علی اکبر کا سن بلوغ شروع ہوا۔ اب قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ نے داؤدی میں مورخین لکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر نماز صبح کے بعد جب تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تو وہی منظر ہوتا تھا کہ جو جناب داؤد کے زمانے میں جب وہ اپنی میں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو چرندے پرند درند سبھی اپنی جگہ رک جاتے تھے اور تلاوت کی آواز میں کھو جاتے تھے۔ وہی لین داؤدی میں قرآن مجید کی تلاوت جب جناب علی اکبر نے کی، سارے پرندے نیچے اتر آتے تھے، سارے چرندے رک جاتے تھے، انسان جو جہاں تھا وہاں ممود ہو کر اس آواز کو سنتا رہتا تھا۔ ہاں عزیزو، جو ایسی تلاوت کرتا ہو اس کو دین بال کے اس کو نیزے سے شہید کیا گیا۔ عزیزوں، علی اکبر کا جب 18واں سال لگا، زینب کی دعا میں ایک دعا کا اور اضافہ ہوا، اے پاک پروردگار، یہ 18واں سال علی اکبر سے خیریت سے گزر جائے۔ کیا زینب کی عرضیں پوری ہوئی؟ عزیزوں، روز عاشورہ جانثار اپنی اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں، بار بار علی اکبر بار بار اجازت طلب کرتے ہیں لیکن آقا حسین عطا نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب لشکر ختم ہو گیا علی اکبر اجازت کے لیے آئے، آقا حسین نے کہا جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، اپنی ماں سے اجازت لے لو، اگر وہ دونوں اجازت دے دیں تو تم جاؤ۔ علی اکبر خیمے میں آئے، داخل خیمہ ہوئے، جناب لیلا سے کہا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، ہماری جانیں نثار، ہماری جانیں صدقے ہوں،
ان بیویوں پر کہ جن کی قربانیوں کے عوض میں آج یہ اسلام باقی ہے، اور ہم صحیح نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم صحیح روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں صحیح احکامات معلوم ہے۔ عزیزوں، ان بیوی نے فرمایا، جناب لیلا نے کہا تمہاری پرورش ہم نے کہاں کی ہے؟ جس نے پرورش کی ہے اس سے جا کر اجازت لو۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، کہا اجازت کے لیے آیا ہوں، اجازت کے لیے آیا ہوں۔ کہا ماں سے اجازت لو۔ کہا ماں کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ سے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ گفتگو ہوتی رہی، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ اگر روز محشر دادی فاطمہ نے سوال کر لیا کہ میرا ماجایا، میرا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا اور علی اکبر زندہ رہا، بتائیے کیا جواب دیجیے گا؟ زینب اپنی مسجد سے اٹھی، در خیمہ گاہ پہ آئے، خیمے کا پردہ اٹھا دیا، جاؤ علی اکبر خدا حافظ، جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر نکالنا چاہتے ہیں، بیویاں آگے بڑھی، کوئی دہنے طرف سے آ رہی تھی، کوئی بائیں طرف سے آ رہی تھی، کسی کے ہاتھ میں قرآن تھا، کوئی صدقہ اتار رہی تھی، کوئی قرآن کی ہوا دے رہی تھی، کوئی قرآن کے نیچے سے نکال رہی تھی۔ یہ کشمکش بہت دیر تک جاری رہی، کیونکہ علی اکبر نکلنا چاہ رہے تھے، بیویاں دامن پکڑ لیتی تھی۔ مورخ نے ایک جملہ لکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا۔ جزاکم اللہ الخیر الجزا۔ ادھر حسین نے جوان بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ سوار کیا، جاؤ بیٹا علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر چلے، ایک مرتبہ محسوس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا، 57 سال کا بوڑھا باپ اپنی کمر پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے کہ یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا، اے میرے بیٹا علی اکبر ذرا دھیمے دھیمے جاؤ، اے علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جاؤ۔ فوراً گھوڑے سے اترے، کہ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، یا پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عجیب نفسیاتی جملہ کہا۔ امام حسین نے فرمایا، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اس چیز کو محسوس کر سکتے۔ اچھا جاؤ بیٹا تم جاؤ، ہم ایک ٹیلے سے تمہاری جنگ دیکھیں گے۔ علی اکبر گئے، حملے کیے، ارے یزیدیوں کے خیموں کے سامنے سے گزر رہے تھے، اندر کچھ عورتیں بیٹھی تھی، جیسے جمال علی اکبر کو دیکھا سب کے سب باہر نکل آئی۔ دیکھا تو کیا دیکھا؟ علی اکبر کی زلفیں، چہرے کا نور، شبیہ رسول۔ ایک مرتبہ کوئی بی بی بولی، کاش اس جوان کی ماں اس دنیا میں نہ ہو، کیونکہ علی اکبر کے کئی زخم لگ چکے تھے، تب بھی مصروف جنگ تھے۔ ایک مرتبہ فتح حاصل ہوئی، واپس آئے، بابا کے پاس آئے، ایک ہی جملہ کہا، اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے بابا اسلحوں کی گرمی مارے ڈال رہی ہے۔ آقا حسین نے ایک انگشتری اتاری، دہنے علی اکبر میں رکھی، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر میدان میں آئے، قیامت کا جہاد دوبارہ شروع کیا۔ اس کے بعد ایک نیزہ چلا، علی اکبر کے سینے پہ لگا، آواز دی، بابا آخری سلام۔ حسین کی صورت سے آگے چلے، مورخین نے لکھا ہے بس ایک منظر اور مجلس تمام کسی صورت سے سرانے پہنچ گئے۔ باپ بیٹے میں جو گفتگو ہوئی وہ نہیں پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ موت کی ہچکی آئی، علی اکبر کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے بڑی مظلومیت سے بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ میری مدد کرو، علی اکبر کو خیمے میں لانا ہے۔ کسی صورت سے لاش علی اکبر اس خیمے میں لا کے رکھی گئی جس پہ دوسرے بنی ہاشم رکھے گئے تھے۔ اللہ کا لاش کو رکھا،
ارے دستور میں نے بتایا یہ تھا، کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس کی بھی لاش آتی تھی اس کی ماں کو سراہنے بلایا جاتا تھا، سب اس کو ایک ایک کر کے پرسا دیتی تھی۔ جب علی اکبر آئے، جناب لیلا کو بلایا گیا، انہوں نے کہا علی اکبر کا پرسا میں نہیں لوں گی، زینب کو زیادہ حق ہے، زینب کو بلاؤ۔ بی بی زینب جب خیمے میں فضا گئی بلانے کے لیے، دیکھا ایک گوشے میں رو رہی ہے، کہا کیا بات ہے، چلیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا علی اکبر آ گئے ہیں، علی اکبر کا پرسا لیجیے۔ کہا لیلا سے جا کے کہا وہ ان کی ماں ہے۔ کہا نہیں، وہ آ چکی ہے لیکن کہہ رہی ہے پرسا میں نہیں لوں گی، آپ کو چلنا ہوگا۔ ایک مرتبہ زینب شرمندہ شرمندہ چلتی ہوئی جناب لیلا کے پاس آئی، دونوں پائیں گلے میں ڈال دی۔ اے لیلا، یہ زینب شرمندہ ہے، میں نے وعدہ کیا تھا علی اکبر کو بہو کے ساتھ آپ کو واپس کر دوں گی۔ آئے میری قسمت، آئے میرا علی اکبر، بری جوانی میں شہید ہو۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القیامۃ۔